میں اس لیے میوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے. ناظرین اکرام, ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے وہی پرانی گزارش کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے. ناظرین اکرام, بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب. خاقان عباسی صاحب جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے بڑے دیرینہ ساتھی ہیں اور مشکل اوقات میں جو ہے انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا. جب نواز شریف کو نکالا گیا, جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نواز شریف نے اپنایا وقتی مفاد کی خاطر, تو انہوں نے بڑی مشکلات بھی کاٹی. تو اب انہوں نے اپنی نون لیگ سے راہیں جو ہیں وہ جدا کی ہیں اور عصمت شیرازی صاحبہ جو ہیں ان سے مختلف سوالات جو کر رہی ہیں. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما رہے ہیں. نہیں, میں نون کے ساتھ نہیں ہوں, میں اپنے ساتھ ہی ہوں. یہی تو اسی لیے میں نے کہا کہ کیا کہیں. لیکن بھائی صاحب, الیکشن آپ نہیں لڑ رہے, آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ رہے؟ نہیں, مجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے فیصلے پر زیادہ مضبوطی نظر آتی ہے کہ درست فیصلہ کیا ہے. یہ احتجاج ہے آپ کا اپنی جماعت کے خلاف, الیکشنز کے خلاف, یا خود سے احتجاج کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, احتجاج سمجھیں یا جو بھی سمجھیں, مجھے اپنی جماعت کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے جو سیاست آج ہماری جماعت نے اپنائی ہے. اور مجھے جو الیکشن ہے ایک آئینی ضرورت ضرور ہے, لیکن وہ بے مقصد نظر آتے ہیں. کیا ہماری قسمت میں بدترین جمہوریت ہی لکھی ہے؟ کیا یہ مجھے یہ بتائیں نا, ملک کے عوام کو آج کیا میسج لے کر جائیں گے؟ آپ کیا کہیں گے میں کیا کروں گا؟ ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں میں 300 کلو واٹ بجلی فری کر دوں گا. آپ کہاں سے فری کر دیں گے؟ آپ ساری پاکستان کی بجلی فری کر سکتے ہیں اگر آپ مزید قرضہ لے کر اس کی قیمت ادا کرنی شروع کر دیں. تو یہ بڑی وہ خام خیالی والی باتیں. یہ ماضی میں سولر سسٹم سے تو ہو سکتا ہے نا سر, وہ سولر سسٹم کی شاید بات کریں گے, اس کو لگا کے وہ کریں گے, مگر یہ اس سے تو ممکن ہے. تو سولر سسٹم جو ہے وہ لگائے گا کون؟ اس میں پیسے لگتے ہیں. لیکن انتخابات کے بعد جو منظرنامہ ہے اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ ڈائیلاگ سے ہی معاملات شروع ہوں گے, مینڈیٹ کے ساتھ بات ہوگی؟ تو 16 مہینے گزار کے آئے ہیں اکٹھے, وہاں پہ تو کوئی بات ہوتی نظر نہیں آئی. آج کیسے ہو جائے گی؟ آج کون سی وہ تربیت ہوئی ہے پچھلے 6 مہینے میں کہ وہ صلاحیت اور وہ قابلیت آ جائے گی, وہ سوچ آ جائے گی جو پاکستان کے مسائل حل کرے گی؟ ان 16 مہینے میں آپ کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا اس طرف آپ نے؟ لیکن جتنا انتشار تھا 16 مہینوں میں, اس کو سمیٹنے میں وقت تو لگنا تھا. کون سا انتشار تھا؟ آپ یہ تو کریڈٹ انتشار تو آج اس سے زیادہ انتشار ہے. جو انتشار اس وقت آپ سمجھتے ہیں, انتشار کو ہی سمیٹنا آپ کا کام ہوتا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ ریفارم کا پروسیس شروع کرتے, دکھاتے کہ ہم یہ ریفارم کا پروسیس ہے. آپ کو ریفارم چاہیے اور بڑا میسو قسم کا ریفارم چاہیے. یہ صرف یہ لوگوں کو آگے پیچھے کرنے سے نہیں ہوگا. اور کل جب حکومت بنے گی سب سے پہلے تو وزارتوں پر جھگڑا ہوتا ہے, مجھے کون سی وزارت ملے گی, مجھے کون سی ملے گی. وہ ایک بندر بانٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور حکومت سازی کے اوپر. جی, حکومت سازی پر. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 9 مئی کے بعد سچویشن بالکل بدل گئی؟ مگر 9 مئی کے بعد تو پھر سروائیول کی جنگ ہے جو کہ سب پولیٹیکل سسٹم پورا کا پورا اپنی بقا کے لیے کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے. نہیں, 9 مئی میں پولیٹیکل سسٹم پہ کیا ہوا؟ وہ تو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ پاورفل ہو گئی؟ بھائی صاحب, ایسی صورت میں پھر بات چیت کیسے ہو سکتی ہے جب ایک جماعت کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے دہشت گردی کی ہے؟ ایسی صورت میں کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ لوگوں پہ ہے. اور یہ جو احتساب کا عمل ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو عمران خان صاحب کے خلاف مختلف کیسز ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں کہ ٹھیک کاروائی چل رہی ہے؟ آپ کیس بنائیں, پھر میں کہوں گا پروسیکیوٹ کریں نا. میں تو آپ کے سامنے تقریباً 25 سال کا نیب کا تجربہ موجود ہے جس میں ہر کیس جعلی نکلا ہے. میاں صاحب کے آئے ہوئے تقریباً کوئی 100 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست میں کوئی فرق پڑا ہے؟ مثلاً کیمپین بہت دیر سے شروع کی گئی ہے, منشور ابھی تک نہیں آیا ہے. دیکھیں, منشور آپ سب جماعتوں کے پڑھ لیں ایک ہی جیسے ہیں, بلکہ میرا خیال ہے ایک ہی بنا لیا کریں, اس کے اوپر وہ نام وغیرہ تبدیل کر لیا کریں تو بہتر ہوگا. کیونکہ میں حقیقت سے کہتا ہوں وہ سوچ نظر نہیں آتی جو ملک کے مسائل حل کر سکے. تو پھر پی ایم ایل این کیوں منشور؟ ابھی آپ کے خیال میں وہ کیا ان کا بیانیہ کیا ہے؟ میں تو ابھی بھی آج بھی سن رہی تھی میاں صاحب کو, اور باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت سفر کیا ہے, بہت زیادہ کیا ہے, لیکن مجھے کیوں نکالا ہی ہے ان کا اس وقت بیانیہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آج بیانیہ ہے نہیں, کسی کہنے کو ہے نہیں کسی کے پاس. اور یہ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ہم آ کے کریں گے کیا. کچھ آزاد آپ بھی اپنے ساتھ لا سکتے ہیں, بے شک آپ پارلیمنٹ میں نہ ہوں, اس کے باوجود بھی. دیکھیں, صرف آزاد کی بات نہیں ہوتی, کچھ آزاد ہوتے ہیں, کچھ آزاد ہوتے ہیں. تو آپ آزاد بہتر جو واقعی آزاد ہو ان سے آپ بھی بات کر سکتے ہیں. ہاں, تو جو بالکل آزاد ہو, ساری پابندیوں سے آزاد, یہ کہاں سے ملیں گے واسی صاحب؟ آپ نہیں ملیں گے تو کسی دن تو آ ہی جائے گی. جس طرح کہ آپ کہہ رہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, اس سے نہ ہوتے تو بہتر تھا, مگر اب ظاہر ہے میں کبھی یہ نہیں کہتا. الیکشن
آئینی ذمہ داری ہے، ان کو بامقصد بنا لیتے تو بہتر تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی کچھ آپ تھوڑا سا خاکہ پیش کریں۔ اس کے بعد انتشار ہی ہوگا، میں حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میرا نہیں خیال کوئی جماعت بھی اکثریت کے قریب پہنچے گی۔ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی جو تقریباً اسی قسم کی ہوگی جو پچھلے 16 مہینے رہی ہے۔ وہ اپنی کارکردگی کیسے بہتر کرے گی یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک کہہ رہی ہے ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، لیکن کیا بائیکاٹ کر سکتے ہیں خان صاحب؟ جی، الیکشن کا بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں، ہر کوئی شخص بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تو پھر الیکشن اور متنازع ہو جائیں گی، بدقسمتی سے الیکشن متنازع بن جاتے ہیں۔ اور آپ لیکن دیکھا ہوگا کہ walkover بھی پچھلی تو جو دیں گے۔ پارلیمان تھی جہاں اپوزیشن موجود نہیں تھی، اس کے اندر کوئی ماحول ہی نہیں تھا پارلیمان والا، وہاں پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی تھی، کوئی میننگ فل کرٹیسزم نہیں تھا، تو وہ پارلیمان بھی مفلوج ہو جاتی ہے ایسے حالات میں۔ تو اپوزیشن کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر اپوزیشن میں اب تو ظاہر ہے کہ سارے آزاد امیدوار ہوں گے نا، اور سب کی نظر بھی ہے کہ وہ آزاد امیدواروں کو اپنی طرف شامل کریں، جیسے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، جیسے پی ایم ایل این کی نظر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پلڑا کس کی طرف ہوگا زیادہ آزاد امیدواروں کا؟ دیکھیے، ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ بھی جیتے ہوں گے، جن کو پارٹی نے ٹکٹ اوارڈ کیا، لیکن چونکہ ان کے سمبلز فرق ہیں تو وہ ٹیکنیکلی آزاد بھی کنسیڈر ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ میں آج کچھ پڑھ رہا تھا کہ کچھ ایکسپرٹس نے کہا کہ نہیں، وہ آزاد نہیں ہوتے، انہوں نے اپنے فارم سے لکھا ہوتا ہے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں، اور شاید انہوں نے کوئی حلف بھی اٹھوا رہے ہیں لوگوں سے قرآن شریف پہ، تو وہ ان پہ ایک مورل پریشر بھی آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ آزاد ہوتے ہیں وہ بدقسمتی سے کوئی ہارس ٹریڈنگ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو کسی طرح سے پھر بھی بہت ایکٹیویٹی ہے تحریک انصاف کی، لیکن پنجاب میں ان کے لوگ نکل بھی نہیں رہے، اور ظاہر دباؤ تو ہے ہی ہے۔ یہ دباؤ والی جو بات ہے، جی یہ دباؤ والی باتیں مناسب نہیں ہیں، یہ الیکشن کو متنازع کر دیں گی، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ دباؤ جو بھی ڈال رہے ہیں جس کو بات کو ختم کریں، ورنہ الیکشن بہت متنازع بن جائیں گے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو گرفتار کر لیں، لیکن یہ جو الیکشن کیمپین ہی نہ ہو، یک طرفہ الیکشن کیمپین ہو، تو یہ الیکشن کو اس میں اب 15 دن رہ گئے، آپ دیکھ لیں کوئی کیمپین ہے ہی نہیں۔ اسلام آباد میں دیکھ لیں کوئی کیمپین نہیں ہے، پنڈی میں نظر نہیں آتی کسی حلقے میں۔ لیکن سرویز کہہ رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این نے گین کیا ہے، میاں صاحب کی واپسی کے بعد ان کی 36% ان کی مقبولیت بڑی ہے۔ نہیں، میں یہ سرویز آتے ہیں، مختلف سرویز ہوتے ہیں، اس میں کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے۔ فرق پڑا ہے ان کے آنے کے بعد؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا، لیکن جب ایک پارٹی نظر ہی نہ آئے تو پھر دوسری پارٹی یقیناً گین ہی کرتی ہے۔ ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں موقع پر۔ جب امیدوار نظر نہیں آئیں گے تو پھر ان کا ورکر بھی مایوس ہوتا ہے، ووٹر بھی مایوس ہوتا ہے۔ بہرحال لیکن اس سے سارے عمل سے الیکشن متنازع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اب انہوں نے نون لیگ سے اپنی رائیں جدا کی ہیں، اور رائیں جدا کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ اصولی ہے۔ اصولی فیصلہ ناظرین کرام یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ، جیسا کہ یہ فرما بھی رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو تھا ان کا، مجھے کیوں نکالا، پھر ووٹ کو عزت دو اور فلانا، اب وہ ڈیموکریٹ سے جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ جو بن چکے ہیں، تو اس وجہ سے شاہد خاقان عباسی نے اپنی رائیں جو ہیں وہ جدا کر لی ہیں۔ عاصم شیرازی نے بڑے چبھتے ہوئے سوالات بھی کیے ان سے کہ جی آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے کئی سوالات ہوئے، جیسے کہ آپ نے دیکھا، تو ناظرین کرام انہوں نے کھل کر اصولی موقف کی جو ہے وہ تائید کی ہے کہ چاہے دشمن بھی تکلیف میں ہو، لیکن جو ہے اس کی تکلیف کو دیکھنا چاہیے۔ جس طرح آپ نے جاوید ہاشمی صاحب کو دیکھا کہ وہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تکلیف پہ جو ہے وہ بول اٹھے، گزشتہ 6-7 دن سے وہ جو ہے مختلف ٹاک شوز میں آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور آج سے ان پر جو ہے وہ کل سے ان پر ابتلاء کا دور بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ مصیبتیں ہیں کہ جو سچ بولے گا وہ پکڑا جائے گا۔ ناظرین کرام، انہوں نے بھی سچ بولنے کی کوشش کی ہے، اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ جی اگر جو ہے وہ آزاد لوگ بھی اگر پی ٹی آئی کے جاتے ہیں الیکشن میں اور پھر وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اور پارٹی جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں لے پائے گی، کیونکہ ناظرین پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی۔ جن لوگوں کو یہ ٹکٹ دے رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کل کو کسی اور کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، تو اپنے تحفظات جو ہیں یہ ابھی بھی ان کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے حلف بھی لے رہے ہیں، اور پھر جو ٹکٹ دے رہے ہیں لوگوں کو جو الیکشن میں جانے کے لیے، تو اس میں بھی لوگوں سے لکھ کر یہ چیزیں لی جا رہی ہیں۔
ناظرین کرام، اس تمام چالیں جتنی بھی چلی جا رہی ہیں یہ اس الیکشن کے جمہوریت کے خلاف، اور جو پوسٹ ریگنگ ہے جو الیکشن میں، اس کا ایک ہی واحد حل ہے ناظرین کرام کہ آپ جتنا بھی ہو سکے جوک در جوک الیکشن میں حصہ لیں، اور جس پارٹی کو بھی ووٹ کرنا ہے آپ نے اس کو ووٹ کریں، تاکہ ان چالوں کو، اسٹیبلشمنٹ کی ان چالوں کو جو ہے وہ ان کا توڑ کیا جا سکے، اور پاکستان کا واحد حل جو ہے وہ صرف اور صرف جمہوریت ہے ناظرین کرام۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو ضرور